ایک خاموش چور ہے جو ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر زندگی میں ہوتا ہے، ہر خواب میں آ جاتا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اسے تب تک نہیں پہچان پاتے جب تک وہ سب کچھ لے نہ چکا ہو۔ وہ ہمارا پیسہ نہیں چراتا، وہ ہمارا گھر نہیں چراتا، وہ کچھ اور چراتا ہے، کچھ زیادہ قیمتی۔ وہ ہے ہمارا وقت۔ جی ہاں، وہ ہمارا وقت چراتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایک میٹھے الفاظ سے تسلی دیتے ہیں، کل۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہر کل کا جو ہم وعدہ کرتے ہیں وہ آج کا قیمتی حصہ چرا لیتا ہے، قیمتی پل چرا لیتا ہے، وہ پل جو کبھی واپس نہیں آتا۔ یاد رکھو یہ سچ، وقت اور دریا کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ آج کی کہانی ایک پرانے گاؤں کی سیکھ ہے، ایک غریب آدمی کی کہانی، ایک آزمائش کی کہانی ہے، جسے وہ سب کچھ مل گیا جس کے لیے اس نے دعا مانگی تھی، اور پھر بھی وہ اپنی آخری سانس تک غریب رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کا تحفہ ان ہاتھوں میں بیکار ہے جو کل کرا کرتے ہیں۔ یہ کہانی سنتے سنتے اپنے دل سے پوچھو، کیا میں بھی سونے کا پیالہ تھامے بیٹھا ہوں اور سورج ڈھلتے دیکھ رہا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہری بھری کھیتیاں تھیں اور ایک ہلکا بیٹھا دریا تھا، یوسف نام کا ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی نیک بیوی آمنہ اور ان کے 4 چھوٹے بچے۔ ان کی جھوپڑی ایک طرف جھکی ہوئی تھی، چھت پرانی تھی اور ہنڈیا اکثر خالی رہتی تھی۔ یوسف بڑا آدمی نہیں تھا، دل نرم تھا، بات میٹھی کرتا تھا، لیکن وہ ایک بوجھ اٹھائے چل رہا تھا، کسی پہاڑ سے بھاری بوجھ۔ یاد رہے وہ سستی کرنے والا تھا اور کل کا غلام تھا وہ۔ جب صبح کی پہلی روشنی ہوتی، یوسف پرانی رضائی میں منہ چھپا لیتا، بس تھوڑی اور نیند، کام کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ جب پڑوسی اپنے کھیت کو جاتے، یوسف کہتا آج دھوپ بہت ہے، کل چلا جاؤں گا۔ جب آمنہ کہتی بارش سے پہلے چھت ٹھیک کرو، وہ مسکرا کے جواب دیتا وقت پڑا ہے، ابھی بہت ٹائم ہے۔ اور یوں کرتے کرتے جب پڑوسیوں کے گھر آباد ہوتے گئے، یوسف کا گھر ڈوبتا گیا، بھوک میں، پیاس میں۔ آمنہ نے آخری مٹھی بھر اناج چکی میں پیسے اور سوچا کل بچوں کو کیا کھلاؤں گی۔ ایک شام جب بھوکے بچوں کا رونا سہنا مشکل ہو گیا، آمنہ نے اپنی پھٹی ہوئی چادر لپیٹی اور گاؤں سے باہر نکل آئی۔ اس نے کہیں سے سنا تھا کہ جنگل کے کنارے ایک بابا نے اپنا ڈیرا لگا رکھا ہے، ایک بوڑھا ضعیف بزرگ پرانے برگد کے پیڑ کے نیچے۔ لوگ اکثر کہتے تھے جو ان کے پاس خالی ہاتھ گیا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ امینہ ان کی تلاش میں نکل گئی۔ ڈھلتا سورج تھا، وہ ضعیف آدمی کے پاؤں میں گر کے رونے لگی۔ بابا، میرے شوہر کا دل صاف ہے لیکن وہ ہر کام ٹال دیتا ہے۔ ہم بھوک میں ڈوب رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، کئی دن گزر جاتے ہیں، ہم لوگوں سے مانگ کر اپنا پورا کرتے ہیں، اب تو لوگوں نے دینا بھی بند کر دیا ہے، کوئی رستہ بتا دو بابا۔ بابا نے اپنی آنکھیں کھولی، انہوں نے اپنے پیچھے ہاتھ بڑھایا اور ایک سادہ سا مٹی کا پیالہ نکالا، بنا رنگ بنا نقش کے۔ بیٹی، وہ دھیرے سے بولے، یہ کوئی عام برتن نہیں ہے، یہ بڑا برکت والا پیالہ ہے، اب اس کا ایک قانون سن۔ امینہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، سن رہی ہوں بابا۔ ہر صبح سورج نکلتے ہی یہ پیالہ اپنے آپ 24 سونے کے سکوں سے بھر جائے گا، لیکن سن، شام کو سورج ڈھلنے تک جو سکہ بچے گا وہ مٹی بن جائے گا، کچھ بچا نہیں سکتے، کچھ کل کے لیے نہیں رکھ سکتے، انہیں خرچ کرو، روٹی پر، کپڑے پر، زمین پر، گھر پر، جو بھی زندگی میں کام آئے، ورنہ یہ ہوا میں گھل جائے گا۔ امینہ کی آنکھیں بھر آئیں۔
اس نے پیالے کو ماتھے سے لگایا، بابا کے پاؤں چومے اور بھاگی پیالہ سینے سے لگائے اپنی جھونپڑی کی طرف۔ جب آمنہ گھر پہنچی ہانپتی کانپتی، اس نے پیالہ یوسف کے سامنے رکھ دیا اور بابا کی ساری بات یوسف کو بتائی۔ یوسف کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے مٹی کے سادے پیالے کو ہاتھ میں گھمایا اور دیکھا 24 سونے کے سکے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہر روز؟ اس رات دونوں نہ سو سکے، اندھیروں میں لیٹے رہے اور سوچتے رہے۔ پکی چھت، کئی بھینسیں، دریا کنارے زمین، امینہ کے لیے ریشم، بچوں کے لیے گہنے، بیٹی کی شادی، یہ خواب اس رات بھر آتے رہے۔ یہ وہ سوچیں تھیں جو دونوں کو سونے نہیں دے رہی تھی۔ رات بھر جگائے رکھا اور پھر مرغے نے صبح اذان دے دی۔ پہلی کرن جیسے ہی جھونپڑی کی دیوار سے ٹکرائی تو دونوں بھاگ کر پیالے کے پاس گئے۔ وہاں دیکھا تو 24 سونے کے سکے تھے، چمکدار، بھاری، جیسے کسی پرانی سلطنت کے ہوں۔ یوسف نے پیالہ ہاتھ میں اٹھایا اور بچوں کی طرف دیکھ کر ہنس پڑا۔ امینہ نے آنکھوں سے لگایا، شکر کرتے ہوئے کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، پہلی بار سالوں بعد گھر میں صحیح کھانا پکے گا۔ امینہ نے ایک سکہ اٹھایا، بازار گئی، چاول، دال، سبزی، گھی، بچوں کے لیے کپڑے۔ کھانا کھا کر امینہ نے چمکتی آنکھوں سے کہا، میاں ابھی وقت ہے، باقی سکے لے کر بازار جاؤ، دریا کنارے زمین لے لو، بیل لے لو، ہل لے لو، جلدی کرو سورج ڈھلنے سے پہلے۔ یوسف نے آرام سے اپنا پیٹ سہلایا اور سکون سے لیٹ گیا۔ ارے ابھی تو بہت وقت ہے، پورا دن پڑا ہے، پہلے میں چین سے کھا تو لوں، بھوکے پیٹ مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ وہ دھیرے دھیرے کہتا رہا، ہر نوالا چباتا رہا، جیسے وقت اس کا غلام ہو۔ امینہ کی نظر ہر وقت ہر لمحے سورج پر رہتی تھی۔ جب ناشتہ ختم ہوا، یوسف نے انگڑائی لی اور سیدھا لیٹ گیا۔ اتنا بھاری کھانا تھا آج کا، تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں، بدن میں جان آئے گی تھوڑی، پھر چلنے کے قابل ہو جاؤں گا، مگر تھوڑا آرام تو کر لوں۔ وہ چارپائی پر لیٹ گیا، کہا بس کچھ منٹ۔ جب آنکھیں کھلیں سورج بالکل سینے پر تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا بہت دیر ہو گئی۔ اس نے کپڑے کی پوٹلی بنائی، 2-3 سکے ڈالے، اچھی طرح پوٹلی میں باندھے اور دھول بھرے رستے پر بازار کی طرف چل پڑا۔ دوپہر کی دھوپ سخت تھی، پیر درد کرنے لگے تھے، منہ سوکھ گیا تھا۔ بازار والا شہر بہت دور ہے۔ تھوڑا دور اور نکلا تو رستے میں ایک پیپل کا درخت ملا، گھنی چاندنی، ٹھنڈی مٹی، پتوں میں ٹھنڈی ہوا۔ یوسف رکا، پسینہ پوچھا، اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے کہا، پیالہ تو گھر میں محفوظ ہے، کل پھر سورج نکلے گا، پھر 24 سکے آئیں گے، آج خرچ نہیں کیا تو کیا ہوا، کل اور ملیں گے، بس تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں پھر چلوں گا۔ اور اس جگہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ آنکھیں بھاری ہو گئیں اور اسے نیند آ گئی۔ جب یوسف کی آنکھیں کھلی تو روشنی بدل گئی تھی، سائے لمبے ہو گئے تھے، پیپل کے پتے رنگین لال ہو رہے تھے، آسمان میں سرخی تھی اور سورج ڈوب رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ یوسف اٹھا اور چلایا، ہائے میں کتنا بے وقوف ہوں۔ اس نے اپنی پوٹلی اٹھائی اور بھاگا۔ زندگی بھر اتنا نہیں بھاگا تھا جتنا وہ آج بھاگ رہا تھا۔ لیکن جب وہ بازار کی پہلی گلی میں پہنچا، سورج کی آخری کرن پہاڑیوں کے پیچھے گھس گئی، آسمان کالا ہو گیا۔ یوسف خالی گلی کے بیچ ہانپتے ہانپتے رک گیا، کانپتے ہاتھوں سے پوٹلی کھولنے کی کوشش کری تو خالی، ایک سکہ نہیں، سونا ہوا میں گم ہو گیا، جیسے تھا ہی نہیں۔ وہ دھول مٹی میں گھٹنے ٹیک کر رو پڑا۔ وہ اندھیروں میں گھر لوٹا، سر جھکا ہوا، پوٹلی لٹکائی ہوئی۔ امینہ نے چہرہ دیکھا اور بنا کچھ کہے سمجھ گئی۔ اس نے ڈانٹا نہیں، صرف ایک آہ بھری اور چولہے پہ کھانا چڑھا ہوا تھا ہلاتی رہی۔ کل میرے میاں، اس نے دھیرے سے کہا، کل بہتر کروں گی۔ اور اگلی صبح پیالہ پھر بھر گیا۔
अमीना ने आंखों में आंसू लिए सिक्के यूसुफ को दिए, गुजारिश की जल्दी जाओ, लेकिन वही हुआ। यूसुफ ने धीरे से कहा, थोड़ा आराम तो कर लूं, रास्ते में थक जाता हूँ। प्याला कहीं नहीं जा रहा, कल और मिलेंगे, क्या जल्दी है तुम्हें हर काम की। हर रोज़ अमीना ने उम्मीद से सिक्के दिए, हर रोज़ यूसुफ खाली हाथ लौटा। घर वही रहा गरीब, छत टपकती रही, बच्चे भूखे रहे, और बरकत वाला प्याला जो उन्हें बादशाहों से भी अमीर बना सकता था, झोपड़ी के किसी कोने में खामोशी से गुजरती हुई जिंदगी का गवाह बनकर रह गया। एक सुबह यूसुफ पहले से भी देर से उठा, नींद में अंगड़ाई लेता प्याले की तरफ आया। उसने नींद बेहोशी में प्याला हाथ में लिया, प्याला हाथ से लड़खड़ाया और जमीन पर जा गिरा। यूसुफ एक लम्हे को पत्थर का बन गया, क्योंकि प्याला टूट चुका था। फिर घंटों तक वो प्याला जोड़ने के लिए लगा रहा। हाथ कांप रहे थे, प्याला सीने से लगाए रो रहा था, जैसे कोई चीज़ खो दी हो, वापस नहीं आ सकती हो। अमीना जोर से भागी, देखकर खामोश रह गई। उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू आ गए, और ये सोच के अभी तक कुछ भी नहीं किया, ये सोच के कि कल करेंगे, रोज़ आएगा रोज़ करेंगे, आज नहीं किया तो क्या हुआ। वो यूसुफ के पास धीरे से बैठ गई, यूसुफ के कंधे पे हाथ रखा और कुछ नहीं बोला। सूरज निकला और सूरज उसी तरह ढल भी गया। कोई सिक्का नहीं आया, कभी नहीं आया। ज़रा रुको और इस कहानी को अपने दिल में उतरने दो, क्योंकि ये कहानी किसी भूले हुए गांव के गरीब आदमी की नहीं है। ये तुम्हारी कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी कल का अल्फाज इस्तेमाल किया है। वो मिट्टी का प्याला, वो बरकत वाला प्याला कोई कहानी नहीं है, वो सोच है। याद रखो, तुम इस प्याले को अभी उस वक्त हाथों में थामे बैठे हो। हर सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं और रोशनी की किरण चेहरे को छूती है ना, जिंदगी का वो अजीम प्याला अपने आप 24 सोने के सिक्के देता है। सोने के सिक्के नहीं, वक्त के 24 चमकदार घंटे, हर एक उम्मीद से भरे, हर एक रहमत के मोड़ के लिए, बिल्कुल उस कहानी के प्याले की तरह। शाम को जो भी बिना खर्च किए रहेगा, हमेशा के लिए खो जाता है। वक्त वो चीज़ है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन सबसे बुरा इस्तेमाल करते हैं। यूसुफ ने अपने सोने के लिए नहीं खोया कि अल्लाह ने उसे मजबूर किया, उसने खोया इसलिए कि वो झूठ पर यकीन करता रहा, जो हर इंसान को धोखा देता है, और फिर कल आएगा, ये वो अल्फाज हैं। उसने सोचा प्याला कहीं नहीं जा रहा, आज क्या जल्दी है। और यूं उसने आराम किया, देर से निकला, और सूरज उसके ख्वाबों पर ढलता रहा बार बार। हम में से कितने लोग बिल्कुल इसी तरह जीते हैं। कहते हैं नया काम कल शुरू करेंगे, किताब कल पढ़ेंगे, इबादत कल शुरू करेंगे, टूटे रिश्ते कल जोड़ेंगे। और ये और भी गहरी बात है, तुम देर कर सकते हो, वक्त नहीं करता। देखो कहानी कहाँ ख़त्म होती है, प्याला टूट जाता है, और एक दिन हर किसी के लिए प्याला टूट जाएगा। सूरज नहीं रुका क्योंकि तुम थक गए हो, घंटे धीमे नहीं हुए क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। चाहे पीपल के नीचे बैठो या बाजार की तरफ निकलो, दिन उसी रफ्तार से गुजरता है और शाम को चला जाता है। देर लगाना वक्त का चोर है, वो दरवाज़ा नहीं तोड़ता, वो आवाज़ नहीं देता, वो बस तुम्हारे पास बैठ जाता है, आहिस्ता से कान में कहता है, और तुम्हारी ज़िंदगी के कई घंटे लेकर चला जाता है, जो कभी वापस नहीं आते। और एक और सच अपने दिल पर लिख लो, तुम देर कर सकते हो, वक्त नहीं करता। तो ये सुन लो, रुको मत, सिर्फ सपने मत देखो। तुम्हें इस दुनिया में दो अजीम तोहफे मिले हैं, सब्र और वक्त। और पुरानी हिकमत कहती है, दो सबसे ताकतवर सिपाही सब्र और वक्त हैं। उन लोगों को देखो जिनकी ज़िंदगी तुम्हें अच्छी लगती है,
انہیں زیادہ گھنٹے نہیں ملے، ان کے پاس وہ 24 سکے ہیں جو تمہارے پاس ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، انہوں نے خرچ کیا وقت پر۔ وہ اٹھے اور شروع کیا۔ دھوپ کم ہونے کا، دن بدلنے کا، پرفیکٹ پلان کا انتظار نہیں کیا۔ تیار ہونے سے پہلے شروع کرو، رستہ آسان ہونے سے پہلے چلو۔ آج کے سکے آج خرچ کرو، کیونکہ آسمان یا زمین کی کوئی طاقت تمہیں ایک بھی وہ گھنٹہ واپس نہیں دے سکتی جو تم پیچھے چھوڑ چکے ہو۔ یہ باتیں اپنی دل کی گہرائی میں اتار لو۔ ایک، وقت اور دریا کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ دو سب سے طاقتور سپاہی صبر اور وقت ہے۔ 3، وقت وہ چیز ہے جسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں لیکن سب سے برا استعمال کرتے ہیں۔ 4، کل جا چکا، کل ابھی آیا نہیں، صرف آج ہے، آج شروع کرو۔ 5، دیر لگانے وقت کا چور ہے، تم دیر کر سکتے ہو، وقت نہیں کرتا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کمنٹ میں لکھیں وہ ایک چیز کیا ہے جس میں آپ لوگ بہت دیر سے کل کر رہے ہیں، وہ خواب جو دل کے کونے میں کل کا انتظار کر رہا